محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا الایام منکم، وکما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث من کان ذا طول فلیتزوج، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج من لا فلیصمه فإنه الصوم له وجاء، او کما قال۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ایک بہت اہم سوال ہے۔ توالد و تناسل کا سلسلہ نکاح اور شادی سے ہی جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر مذہب، ہر ملت کے لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے شادیاں کرتے ہیں جس سے ان کی نسلیں چلا کرتی ہیں۔ مذہب اسلام نے جو طریقہ رکھا اس کے لیے نکاح عقد، اس کے لیے قرآن خود ارشاد فرماتا فانکحوا الایام منکم، جو صاحب استطاعت ہیں یعنی اپنوں میں سے جوانوں کے نکاح کرو، شادیاں کرو ان کی۔ سرکار فرماتے ہیں من کان ذا طول فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے یعنی اس کے پاس میں مال متاع ہے، صحت و تندرستی ہے، تو وہ نکاح کر لے۔ اس لیے کہ نکاح سے دور رہ کر کے صرف خدا کو تلاش کرنا یہ حق کی راہ میں شاید نہ ہو کر کے بلکہ ایک رہبانیت ہے، بلکہ اسلام نے فرمایا کہ اپنے تمام حقوق کو ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کو حق طریقے سے تلاش کرو۔ دوسری حدیث میں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج من لا فلیصمه فإن الصوم له وجاء۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو حیا بخشتا ہے۔ نکاح میں شرم ہوتی ہے، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کے پاس اثاثہ نہ ہو یا نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ یقیناً ایک بہت اہم رکن ہے انسان کی زندگی کا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے۔ مگر نکاح کے وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج ایک عام رواج کے طریقے پر جو چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم نکاح میں جاتے ہیں تو لوگ شادیاں تو کرتے ہیں 20 لاکھ اور 25 لاکھ کی، لیکن مہر کے وقت میں لڑکے والے بہت زیادہ تل ملا جاتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ 100 روپے مہر بندھے تاکہ ہمارا لڑکا بالکل بآسانی اس سے فارغ ہو جائے۔ مہر 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک مہر معجل جو فوراً محفل نکاح میں یا پھر بیوی سے ملاقات سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مہر معجل جو کبھی بھی مرنے سے پہلے دینا ہوگا، اور ایک ہوتا ہے مہر مطلق جس میں کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ طلب کر سکتی ہے کہ کبھی بھی وہ دے سکتا ہے۔ مہر کی مقدار کے تعلق سے بہت معاملہ رہتا ہے، کہیں بہت کم مہر، یا پھر بہت ساری جگہ جہاں پر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ شرع پیغمبری باندھ دیا جائے۔ بھئی شرع پیغمبری کیا ہے؟ کہ جو سرکار کا مہر، ناظرین اکرام، سرکار کا مہر جو ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یک بعد دیگر جیسے بھی 11 نکاح میرے سرکار نے فرمائے، اور اس میں مختلف کچھ جگہ کچھ مہر ہیں، لیکن اکثر کے جو مہر ہیں تقریباً 6، امہات المومنین کا مہر 400 درہم ہے۔ حضرت، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو سیرت ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا مہر ایک روایت میں آیا کہ 20 اونٹ حضرت ابو طالب نے دیے، دوسری روایت میں آتا کہ 500 درہم آپ کے مہر کے تھے۔ دوسرے جو مہر ہے اسی کو مواہب الدنیا نے بیان کیا۔ دوسرا مہر ہے جس کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مہر بھی 400 درہم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا مہر بھی 400 درہم، حضرت حفصہ کا مہر 400 درہم، حضرت زینب بنت خزیمہ کا مہر 400 درہم، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 درہم، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بھی 400 درہم ہے، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مہر ان کی آزادی، اس لیے کہ آپ خیبر کی جنگ میں قید ہو کر قیدی بنا کر لائی گئی تھی، آپ کو آزاد کیا گیا، جس کے آپ کے مہر کے عوض اس کو آزادی آپ کو دی گئی تھی۔ ناظرین کرام 400 درہم، 400 درہم آپ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جیسے، اور سرکار نے ارشاد بھی فرمایا کہ 10 درہم سے کم میں نکاح نہیں، اور 10 درہم کو جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 2 تولے اور 7 ماشا یعنی 7 گرام ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ ذرا جوڑ کر کے دیکھیں کہ جو 400 درہم ہوگا وہ کتنی چاندی ہو جائے گی آج کے دور میں؟ تقریباً 850 گرام چاندی، 850 گرام چاندی ہوگی۔ اب 850 گرام چاندی کی قیمت آپ لگا سکتے ہیں جیسے بھی ہو۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم جب نکاح کریں تو مہر، ہاں سرکار نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، سرکار نے جو ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قالا خیر الصداق ایسرا، کہ سب سے اچھا مہر وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے، چھوٹا کم ہو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ 100 روپے اور 500 روپے دے کر کے مہر کر لیں۔ اس لیے حضرات محترم چاہیے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مہر جس کو صاحب مواہب نے بھی لکھا، حضرت شیخ سید جمال الدین محدث نے بیان فرمایا، روضۃ الاحباب میں فرماتے ہیں ان صداق فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان 400 مثقال فضۃ وقضا ذکر صاحب المواہب، کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بھی 400 مثقال چاندی یعنی 160 روپے بھر چاندی تھی، یعنی 11 گرام کا روپیہ ہوتا تھا، اس کے بھر چاندی تھی۔ تو اب آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ کتنا مہر ہو رہا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام مہر آسان ہو ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی کم نہ ہو کہ جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 500 روپے اور 1000 روپے میں مہر نکاح کر لیا جائے۔ ہم جہاں دوسری بہت ساری رسمیں کرتے ہیں، بہت سارے خرچے کرتے ہیں، شادی میں بہت بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، اتنا ڈیکوریشن ہوتا ہے، اس طریقے کے ہم 20 طریقے کے کھانے لگا دیا کرتے ہیں، جبکہ یہ میں ناجائز اور حرام تو نہیں کہوں گا، لیکن فضول خرچی ضرور ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں اور جن چیزوں کی ضرورت ہے صرف ان کو ضرورت میں لائیں۔ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم نے 20 نہیں 50 طریقے کے کھانے لگا دیے، 5 طریقے کے اس میں ہم نے جوس کے کارنر لگا دیے، ہم نے اس میں بہت سارے ناشتے کے سسٹم لگا دیے۔ یہ سارے فضول خرچی ہے، کھانے والا آدمی اتنا کھاتا نہیں جتنا برباد کیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیسے کو بچا کر کسی غریب بچی کا نکاح کرا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری جمع پونجی ہو جائے، اور اللہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں سنت کا نام لے کر سنتوں کو بدنام کرتے ہیں تو سنتوں کو بدنام نہ کریں، بلکہ ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب نکاح کرائیں تو مہر حساب و کتاب کے ساتھ درمیانی رکھ لیا جائے، تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکا ادا نہ کر سکے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک اور ہے، میں آپ کو بتا دوں، فرماتے ہیں ایما رجل تزوج امرأۃ علی صداق لا یرید ان یعطیھا فہو زان، سرکار فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یہ ارادہ کیا کہ اس کا مہر وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، سرکار فرماتے ہیں فہو زان، تو پھر وہ زانی ہے، یعنی زنا کرنے والا ہے۔ حضرات محترم کیا تو نکاح، لیکن نیت کیا تھی کہ مہر ادا نہیں کرنا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر وہ زانی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کو دین کے طریقے پر لانے کی اور ہمیں خود اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حضرات مہر نہ تو اتنا کم ہو کہ جو بالکل حیثیت سے بھی گرا ہوا ہو، بلکہ ایسا مناسب ہو جو آج کے دور سے چلتا ہے۔ کہیں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے کہ نہیں 5 لاکھ کا مہر ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ کہیں لڑکے والے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی 1100 روپے مہر کے باندھ دیجئے، 1100 میں مہر نہیں ہوتا۔
1100 میں مہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2 تولے اور 7 ماشا چاندی ہوتی ہے 10 درہم کی، تو 2 تولے چاندی کتنے کی ہوگی؟ 7 ماشا یعنی 7 گرام۔ 2 تولے 7 گرام چاندی کی آپ قیمت کہیں، اس سے کم میں تو مہر نہیں ہو سکتا، یہ کم سے کم، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، سرکار نے خود فرمایا 10 درہم سے کم میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے 10 درہم کم سے کم چاہیے، اور 10 درہم کی چاندی جو ہوتی ہے وہ 2 تولے 7 گرام ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے درمیان، ہماری عوام کے درمیان یہ جو رواج چلے ہوئے ہیں، لوگ فضول کی باتوں میں بے پناہ پیسے خرچ کر دیا کرتے ہیں، اور جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر آدمی سب سے زیادہ نیچے گر جایا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔